پہ کیسے کنٹرول آپ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا دھیما ہو جائے، مدھم ہو جائے، پھر کوئی اعتماد سازی ہو جائے، جبکہ سوشل میڈیا تو ضابطے میں نہیں آ سکتا بقول پی ٹی آئی کے؟ نہیں آسمہ صاحبہ، دیکھیے یہ دو سپریٹ باتیں ہیں جی. ایک تو یقیناً مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا چیلنج ایک گلوبل چیلنج ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں فار ایگزامپل ریسنٹلی ٹک ٹاک بین ہو گیا تھا، پھر اس کے بین کو اتارنے کی بات ہوئی. آپ نے EU میں دیکھا ڈیجیٹل رائٹس ایکٹ ہے جو which as I understand and there are experts who can opine on this better than I can, but وہ دنیا کے سب سے اسٹرنجنٹ ترین لاز میں سے ایک ہے جس کے اندر EU نے سارے کا سارا اونس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ڈالا ہے کہ وہ اپنے کانٹینٹ کو ماڈریٹ کریں، اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، پولیٹیکل مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے، ایلیگل آئی تھنک شاپنگ کی کیٹیگری، آل آف سارٹس آف مس انفارمیشن. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کی ذمہ داری آپ اس کو ماڈریٹ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جرمانہ یا کلوجر بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا اس سے گرابل کر رہی ہے، ہم نے بھی کرنا. اور یقیناً جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس، کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی رہے مگر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جس کے اپنے سنگین نقصانات ہیں وہ بھی مینیج ہو. بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں بھی نہ گھسا جائے. نہیں دیکھیے یہ تو وہاں پہ بغیر وارنٹ نہیں، دیکھیے وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ جی جو بھی قانون ہے اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے. وہ تو میں آپ سے آلریڈی کہہ چکا ہوں جی. کوئی قانون سے بالاتر تر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے وہ کوئی شہری کرے یا کوئی قانون نافذ کرنے والا کرے، تو اس کو کوئی بھی کنڈون نہیں کرے گا جی. دوسری بات یہ آسمہ صاحبہ، جو بات جہاں تک پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے نا جی، دیکھیے یہ بات عمیر بھائی نے صحیح کی ہے کہ یہ آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو تو چلیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، پھر عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آرمی چیف کے خلاف، آرمی کے خلاف، یہاں تک کہ جوانوں کے خلاف ہم نے بیانیے دیکھے ہیں. بدقسمتی سے ابھی بھی جب BLA کا حملہ ہوا جعفر ایکسپریس پہ، تو جب وہ آپریشن لائیو تھا تو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا کہ جی دیکھیں نا، اگر آپ اور چیزوں پہ توجہ دیتے تو یہ نہ ہوتا. اب جس ٹائم پہ لائیو آپریشن چل رہا ہے، آپ اس ٹائم پہ بھی اسی قسم کی باتیں لے کے، پھر ان کے جو اکاؤنٹس نے، جن آفیشیل اکاؤنٹ نے جس طرح کے ٹویٹس کو دوسرے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا، وہ بھی آفیشیل اکاؤنٹ ذمہ داری سے ہی کر رہا ہے نا. یہ اس کے علاوہ ہے جو ان کے لوگ کیمپین چلاتے ہیں. دیکھیے یہ بھی کہنا، یہ آپ اس طرح نہیں اپنی بری ذمہ ہو سکتے کہ جناب وہ دیکھیں ہم تو کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ جانتی ہیں اس کا حل ہے کہ ڈیفیمیشن میں آپ لوگوں کو لے کے جائیں. ٹھیک ہے، وہ تو میں مزمل صاحب کی بات انڈورس کرتا ہوں کہ وی نیڈ اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز. آپ کو 2-3 پریزیڈنٹ بنانے ہوں گے، ٹائملی فیصلے، اور ایسا فیصلہ جس کا باقاعدہ ایک امپیکٹ ہو، چاہے مالی طور پہ یا جس طرح بھی، وہ تو ہمیں کرنا ہوگا. مگر دیکھیے آسمہ صاحبہ، یہ جنگ تو اب ہمیں لڑنی پڑے گی جی. اب آپ نے دیکھا جعفر ایکسپریس کے حملے کے کیس میں بھی BLA نے ایک بیانیہ چلایا، انڈیا کے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا نے اس کو لے کے چلا، اور بدقسمتی سے میرے نزدیک کم از کم پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نے بھی اس میں مدد نہیں کی، تھوڑی سی فینس کو فلیم کیا. اس کے اوپر کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ ایک بہرحال المیہ ہے، جھوٹی خبریں ہوں یا کسی کی تصویریں لگا کے تشہیر کرنا ہو یا کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو، دنیا میں کہیں اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا، اور قوانین بنے ہوئے. امریکہ، برطانیہ جیسے ملک کے اندر اشتعال انگیزی کے اوپر انہوں نے دروازے توڑ کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تو پھر کیسے ہم اس کو جو ہے وہ اگنور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اگر کوئی ہیٹ سپیچ کرتا ہے، اس قسم کی بات کرتا ہے، آپ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں. یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ سم ٹائم مجھے اگر تنقید پسند نہیں آ رہی تو میں اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا لوں، میں اس کو بھی کہوں کہ کیوں یہ میری حکومت کے خلاف سازش ہے. چاہے ماضی میں آپ دیکھ لیں، اسی اسلام آباد میں عرفان صدیقی صاحب کو ایک دفعہ گرفتار کر لیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے؟ عرفان صدیقی صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. یہاں پہ محسن بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک بات کی تھی جو ناپسندیدہ بات تھی، شاید مجھے بھی پسند نہ آئے، لیکن کیا اس کا رد عمل وہ تھا. تو یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے، یہاں پہ حکومتوں کی پسند اور ناپسند ہے. یہاں پہ اگر آپ حکومتوں کو پسند ہیں تو آپ انتہائی غلیظ گفتگو کریں، آپ انتہائی کبھی گفتگو کریں، آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کریں گے. آپ اس کے اندر چاہے دیگر جو قومتیں ہیں، آپ بلوچ لوگوں کو ٹارگٹ کریں، آپ پختونوں کو ٹارگٹ کریں، اس کے بعد آپ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کریں، تو پھر آپ میسج کیا دے رہے ہیں پوری قوم کو؟ جب آپ کے نیشنل ٹی وی پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی یہ کہتے ہیں دہشت گردی جو ہے وہ پختون کروا رہے ہیں، کبھی وہ بلوچوں کے حوالے سے، کبھی وہ کسی جگہ پہ سندھیوں کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں. یہ تو پچھلے دور میں یہ سلسلہ تو رہا
रहा? बड़े बड़े जो थे सहाफ़ी वो बलोच लापता अफराद के बारे में करते थे, पर मसला ये ना कि उनमें से कितने पीटीवी पे बैठ के करते थे। पीटीवी पे तो कोई भी नहीं था। अब तो माशाल्लाह वो जो लोग हैं जो ख्वातीन के हवाले से जोमानी जुमले कहते हैं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने पीटीवी पे बैठा दिया। बिल्कुल ये इसमें है, सबका इसमें कसूर है, सबका कसूर है, पिछली हुकूमत का भी, मौजूदा हुकूमत का भी, और हम सबको ओनस लेना पड़ेगा ऐसी सोसाइटी। एंड ऑफ द डे जो ऐसा नहीं होना चाहिए मीठा मीठा हप हप करवा। दूसरा ये जो बात की देखें, अगर ऑपरेशन कोई हो रहा है उस पे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे ठट्ठे ले रहे हैं, ये वक्त है कि आप अपने जवानों के पीछे खड़े हों, अपने फोर्सेस के पीछे खड़े हों। हाँ, जो तनकीद करनी है वो बाद में हम हुकूमत से कर लेंगे। नहीं, और शोहदा का मजाक उड़ाना, किसी चीज भी कतन काबिल कबूल नहीं है इस तरह के। मुज़म्मिल साहब, आपको